چیف جسٹس نے 6 تاریخ کو متنازع فیصلہ کیا، 9 کو ڈان نے خبر دی، 15 کو جیو نے اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر پیش کیا، اور پھر اس کے بعد ملک میں جو ہے نا وہ ایک ایجانی کیفیت بپا ہوئی۔ پھر چیف صاحب کہنے لگے مائی لارڈ کہ جناب آ جائیں، ہم ریویو میں جاتے ہیں، یہ اگر ہم سے غلطی ہوئی تو ہم درست کر لیں گے۔ اور پھر ریویو والے دن یعنی پیر کے دن جب لوگ وہاں پہنچے، وکلاء پہنچے، مذہبی جماعتوں کے لوگ وہاں پہنچے، وکلاء نے وہاں پر بات کرنا چاہی، تو انہوں نے جو کامران مرتضیٰ صاحب تھے یا سابق جسٹس ریٹائر شوکت عزیز صدیقی صاحب تھے، ان کو یہ کہا کہ آپ کو تو یہ اعتراض ہوگا نا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہم نے کوٹ کی ہے وہ درست نہیں، یا آئین کے آرٹیکل 20 پر، تو چونکہ ان حضرات نے کہا جی ایسا ہی ہے، وہ جو اصلاً وکلاء ہیں ان کو چیف نے اس موقع پر بھی نہیں سنا۔ یعنی آپ ظلم دیکھیں کہ چیف جسٹس نے ان وکلاء کو نہیں سنا، اور وہ بیچارے کھڑے ہو کے کہتے رہے کہ ہم بات کرنا چاہتے، جو کیس کے وکیل ہیں ان کو چیف جسٹس مائی لارڈ نہیں سن رہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا وہ علماء سے رائے لیں گے، تقی عثمانی صاحب اپنی رائے دیں جی، دارالعلوم کراچی مفتی منیب الرحمان صاحب دارالعلوم نعیمیہ والے، اور اسی طریقے سے دیگر لوگ، اور پھر اس میں وہ انہوں نے مفتی زاہد صاحب کا نام لیا جامعہ امدادیہ والے، وہ اپنی رائے دیں، دیگر علماء جو ہے نا وہ اپنی آراء دیں، جو نام انہوں نے لکھے کہ جامعہ عروۃ الوثقی والے رائے دیں، اور پھر کہا کہ المورد والے رائے دیں۔ پھر جو وہاں پہ وکیل ہیں وہ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں اعتراض ہے، ہم ایسے آدمی کی رائے کو نہیں مانیں گے کہ جو پاکستان کے قانون کو نہ مانے، یعنی علماء سے رائے لے رہے ہیں اور ساتھ میں وہ جاوید غامدی سے بھی رائے لینے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کیا بیچتا ہے؟ وہ جو آئین کے آرٹیکل 2 کو نہیں مانتا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریاست اسلام کا جو سرکاری مذہب ہے وہ اسلام ہے، وہ کہتا ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا، تو ایسے آدمی سے آپ رائے لے رہے ہیں؟ مطلب چیف صاحب آپ کی دال کالی نہیں، مطلب اس پوری کی پوری دال ہی جو ہے نا وہ خراب ہے۔ اب ہم کیا سمجھے؟ اس لیے لوگوں اپنے اوپر لازم کرو کہ ہم گناہگار سیاکار بدکار سب کچھ ہو سکتے ہیں، اپنے نبی کے غدار نہیں ہو سکتے۔ اور قادیانی کل بھی غیر مسلم تھے، آج بھی غیر مسلم ہیں، کہتے ہیں جی پھر ان کو کیا کہا جائے؟ ہم نے کہا جو کچھ آئین نے کہا، آئین نے جب مذاہب کی ڈیفینیشن کی تو سکھوں کی بات کی، کرسچنز کی بات کی، پھر ہندوؤں کی بات کی، پارسیوں کی بات کی، بت مت کی بات کی، اور قادیانیوں کے حوالے سے لکھا کہ گروپ آف قادیانیز۔ تو یہ جو قادیانی ہے یہ اصل میں جالساز ہیں، 2 نمبر ہیں، یہ آئین کے باغی ہیں، یہ ملک کے باغی ہیں، یہ اسلام کے باغی ہیں، اور یہ طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے یہ چھپ کر عہدے بھی لیتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، جبکہ آئین پاکستان نے ان کو کافر کہا ہے۔ اور ان کے سہولت کار ہمارے بیوروکریسی میں، ان کے سہولت کار ہمارے اداروں میں، سلامتی کے اداروں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ گرداسپور ہم سے الگ ہوا تو قادیانیوں کی وجہ سے، کشمیر جو آج تک سسک رہا ہے، وہاں ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اس وقت بھی پیچھے قادیانی تھے۔ 1952-53 میں جو کچھ ہوا، اور لاہور میں ہی 10,000 مسلمان جوان شہید ہوئے، بزرگ شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئی، وہ قادیانیوں نے کروایا تھا۔ پھر 1973-74 میں سب چیزیں عیاں ظاہر و باہر ہے، اور آج تک لوگ کہتے ہیں قادیانیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زیادہ مسلمان شہید ہوئے، قادیانیوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب لاہور گئے، اس وقت انگریز کا زمانہ تھا، وہ چاہتے تو اتنے لوگ تھے، وہ قادیان پہنچ کے مرزا قادیانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن آپ نے دلیل سے بات کی۔ 73-74 میں ہمارے علماء نے دلیل سے بات کی۔ ہر زمانے میں ہم کہتے ہیں دلائل سے بات ہو، ہم دلیل والے ہیں، ہم گالی والے اور گولی والے نہیں ہیں۔ لیکن جب آپ مسلمان کو زمین کے ساتھ لگاؤ گے، اس کو رگڑو گے، اس کو مارو گے، وہ برداشت کر لے گا، لیکن جب تم مسلمان کے نبی کی عزت و ناموس پر حملہ آور ہوگے اور بے ادبوں اور گستاخوں کو آئینی طور پر
कोर्ट के जरिए रिलीफ देने की कोशिश करोगे तो फिर उस वक्त मुसलमान खामोश नहीं रहेगा, और आइन ने अगर रास्ता न लिया तो फिर मुसलमान अपनी जान कुर्बान भी करेगा और गुस्ताखों और बेअदबों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में कोई सुस्ती नहीं करेगा। इसलिए आज भी हमने, कल भी पाकिस्तान भर के उलमा वो इस पर अब जाग चुके हैं, बेदार हो चुके हैं। ये साजिश हम भांप गए हैं कि किस तरफ जो है ना वो रियासत का रुख किया जा रहा है। एक तरफ पार्लियामान में गालम गलोच, पंजाब असेंबली से लेकर KPK तक, वहां से सिंध तक, वहां से बलूचिस्तान तक, ये गालियां देने वाली मखलूक, और फिर इनको लाने वाले जो पीछे बैठे हुए वो क्या चाहते हैं? हमारी रियासत है, इस रियासत को इन लोगों ने नहीं, हमारे बुजुर्गों ने अपना खून देकर कायम किया है। इस रियासत में इस्लाम के खिलाफ हम कतन कोई बात नहीं होने देंगे। ये आपके उठे हुए हाथ ये कैमरा कवर कर रहा है और ये जाएगा। पहले भी हमारी बात गई, हमसे बास पुरस करते कि जनाब आप क्यों बात करते? हम कहते हैं हम आइन की बात कर रहे हैं, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं। हम अगर कोई गलत कह रहे हैं तो लाइए, कोर्ट में खड़ा कीजिए। लेकिन अगर तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के खिलाफ कोई बात करोगे, कोई कानून पास करोगे, कोई साजिश करोगे, तो खुदा की कसम हम कभी भी खामोश नहीं रहेंगे और हम आखिरी हद तक जाएंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाथ उठा के जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाँ, मौला अली के नाम का नारा ये काफिरों को जलाता है। नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 15 दिन का वक्त लिया, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान से लेकर तमाम लोगों ने जब बयानात दिए तो हमारे जजेस और हमारी ये इंतजामिया परेशान हो गई। क्या होगा? सब ने कहा कानून के जरिए हम बात करेंगे, लेकिन ये परेशान हुए। अब इन्होंने 15 दिन का वक्त लिया ताकि 15 दिनों में लोगों के जज्बात ठंडे हो जाएं। मोहतरम माई लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी उल कुज़्ज़ा, आप साल का वक्त भी ले लें, मुसलमान हर मामले में ठंडा हो सकता है। नबी अलैहिस्सलाम के मामले में, तौहीन रिसालत के मामले में, 295C की बका के लिए और खत्म नबुव्वत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमान कभी ठंडा नहीं हो सकता। हर वक्त मुसलमान के खून में हरारत है। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में। गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। बताओ, जरूरत पड़ी हम कॉल दे, हम नहीं, यानी इस्लाम के कॉज के लिए, जात के लिए नहीं, अगर कॉल दें तो आप वजीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री कराची में, जहां तक हम पहुंच सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी पहले हम कानून के जरिए, वो कला के जरिए बात कर रहे। अगर बात न मानी गई और नौबत आईने तरीके से एहतजाज की आई तो सब लोग एहतजाज के लिए तैयार हो। अल्लाह आप तमाम को सलामती अता फरमाए।